الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. احبت الکرام و اخوانی الاکارم، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ادب السؤال، ایٹیکیٹ آف آسکنگ کوشچنز، یعنی کیا آداب ہیں، کیا انداز تکلم ہونا چاہیے طالب علم کا سوال کرتے وقت۔ اہل علم سے سوال کرنا یہ بھی ایک فن ہے، آرٹ آف کوشچننگ، فن السؤال، یعنی جتنا آپ کے آج کل خاص کر اس پرفتن دور میں ہمیں سوال کرنے کے آداب سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے عوام تو چھوڑیے، خواص بھی، بلکہ بعض طلبۃ العلم اپنے استاد اور شیخ اور عالم دین سے ان کو سوال کرنا نہیں آتا، کس طرح سوال کو پیش کرنا ہے، کس طرح دعائیہ کلمات پیش کرنی ہے، کس طرح استاد سے بات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھی اگر طالب علم سوال کو برے نیت سے کرے تو قد یحرم العلم، تو ہو سکتا ہے وہ علم شرعی سے محروم ہو جائے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ سوال کرنا اور اس کو کس طرح کرنا یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ کثرت سوال کرتے ہیں، a lot of questions, a lot of doubts، بہت سارے شکوک و شبہات، ہر وقت سوال کر کر کے تنگ کر دیتے ہیں۔ اور شریعت نے کثرت سوال سے منع کیا ہے، نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا حدیث ہے؟ کوئی صحیح حدیث؟ بالکل ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم به فأتوا منہ ما استطعتم، جس چیز کا میں نے تم لوگوں کو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، اور جس چیز کا میں نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے وہ جتنی تمہاری استطاعت ہے پورا کر لو۔ فإنما أهلك الذین من قبلکم کثرت مسائلہم، تم میں سے پہلے جن لوگوں کو ہلاکت دی گئی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کثرت مسائلہم، وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور وہ اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا کرتے تھے۔ قال اہل العلم، اہل علم کہتے ہیں قولہ کثرت مسائلہم، اللہ کے نبی کا قول کہ کثرت سے سوال کرتے، اس سے مراد یہ ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا عما لم یقع وعما لم یأتی بیانہ فی الکتاب المنزل، اس بارے میں سوال کرنا جو ابھی چیز وقوع پذیر نہیں، جو ابھی ہوئی ہی نہیں۔ آپ بولتے شیخ اگر اس طرح ہوا تو کیا ہوگا، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ اگر اس طرح اگر شگر نہیں ہوتا، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ایک اور جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 7288 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 1337 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته، مسلمانوں میں سب سے زیادہ جرم والا مسلمان کون ہے؟ وہ بندہ جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو حرام نہیں کی گئی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی بخاری، صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7289 اینڈ صحیح مسلم حدیث نمبر 2358 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جن کا اگر جواب آ گیا تو تمہیں برا لگے گا۔
اسی لیے یعنی علماء اور سلف کثرت سوال سے گریز کیا کرتے تھے اور منع کیا کرتے تھے۔ آگے یعنی شیخ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے ایک جگہ پر کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ لوگ آپ سے محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اگر بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی کہ سوال کرنا صحیح ہے، لیکن کثرت سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور کثرت سوال سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اہل علم، اہل ذکر سے سوال کرنے کے مختلف طریقے اور احوال ہیں۔ لوگ سوال کرنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آداب ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں 2 قسم ہے آداب کے، ادب من جہت السائل، ادب من جہت المسئول، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا ادب، اور جو سوال کر رہا ہے اس کا ادب۔ ٹھیک ہے جی، دا ایٹیکیٹ آف کوشچنر، جو کوشچن پوچھ رہا ہے، اور ایٹیکیٹ آف دا ون ہو از آنسرنگ، دا مفتی۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں آداب السائل، سوال کرنے والے کے آداب۔ نمبر 1، ان تکون مسئلته واضحة غیر ملتبسة، یعنی اس کا مسئلہ واضح ہو، کلاؤڈی نہ ہو، کلیئر کٹ سوال ہو۔ یہ نہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آتا ہے سوال پوچھتا ہے اور سوال کا خود اس کو سوال خود سمجھ میں نہیں آتا، اور سوال خود کلاؤڈی اور ضبابی اور اس میں کچھ گڑبڑ اور پرابلمیٹک چیزیں ہوتی ہیں، سوال خود مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ذہن میں سوال آیا ایک دم پوچھ لیا، وہ اس سوال کو پکاتے نہیں ہیں۔ the question is not cooked yet، ٹھیک ہے، وہ جا کے سوال پوچھتے ہیں، اور سوال جب پوچھتے تو مفتی جو ہے وہ پوچھتا ہے جی اس کا آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ بولتا ہے اچھا اس کے بارے میں بھی سوچنا تھا، بالکل اس کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے مسئلے کو سمجھ لے، تصور کر لے، پھر جا کے سوال کرے۔ اچھا جی، اب اس کی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کٹ، واضح، کرسٹل سوال کیے، مل اسلام، مل احسان، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن اماراتها، کلیئر کٹ کوسچنز لائک اے کرسٹل۔ اسی طرح ہمارے سوالات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ دوسرا ادب، الا يسأل السائل اہل العلم عن شيء يعرف جوابه، اہل علم سے ایسے سوال مت کریں جس کا آپ کو جواب پتہ ہو۔ کئی طلبۃ العلم یا کئی لوگ جن کو سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے لیکن وہ آ کے جان بوجھ کے مفتی سے یا شیخ سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یعنی جن کے پاس اطلاع ہے اور معرفت ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اور مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ کرنے کے لیے آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے اگر تمہیں پتا ہے تو اہل علم سے سوال مت کرو، بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مفہوم مخالفہ یہی ہے۔ تیسرا ادب سوال کرنے وقت، اللہ تذکر للعالم قول غیرہ، آپ اس عالم کے سامنے کسی اور کا قول پیش مت کریں۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں سوال پوچھتے ہیں، آپ جواب دو، اس عالم نے یہ کہا شیخ آپ کا کیا خیال ہے، اس عالم نے یہ کہا آپ کا کیا خیال ہے شیخ۔ یہ ادب کے مناسب اور ادب سے خالی بندہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپس میں علماء کو لڑوانا اور فتویٰ، تو اس لیے آپ کو جس کے اوپر ٹرسٹ ہے، آپ کو اعتماد ہے، آپ ان کا جواب لے لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اللہ تسأل بألغاز فی السؤال، سوال پوچھنے میں پہلیاں مت بجائیں، سوال پوچھنے میں پہلیاں مت بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا سوال لغز ہو، پزل ہو، ایک پہلی ہو جس میں اس طرح کا مسئلہ ہو۔ اس لیے کلیئر کٹ سوال کیا کریں اور پہلیاں مت بجایا کریں۔ ٹھیک ہے جی،
اس لیے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہو شرمائے نہیں. ہاں، لا حیات فی السؤال او فی امور الدین. پانچواں ادب ان یسأل السائل لنفسه وان لا یسأل لغیرہ. آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ طالب علم بندہ اپنے لیے پوچھے، دوسروں کے لیے مت پوچھے. اپنے لیے پوچھے کہ آیا میرا مسئلہ یہ ہے. یہ نہیں کہ شیخ ان کا مسئلہ یہ تھا، آپ شیخ بولے اب مجھے بتاؤ کہ اس کا مسئلہ جو یہ تھا اس میں ایک سوال کرے استاد یا شیخ، وہ اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو، وہ پوچھے کہ کیا ہوتا مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ، وہ بولے یار مجھے پتہ ہی نہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ یعنی سوال کرے ڈائریکٹ، اور اگر اس کو شرم آتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مختصر اور کلیئر کٹ کوشچن جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کان رجلا مذاء، ان کو کثرت سے مزی نکلتی تھی، تو فاستحی ان یسأل رسول اللہ، تو ان کو ایک انداز میں شرمندگی اور شرم اور حیا آئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیونکہ ان کے اندر ان کی بیٹی ہے. تو انہوں نے حضرت مقداد کو یہ کہا کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں کہ کثرت مزی کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ فیہ الوضوء، کہ اس میں جواب ہے. پھر انہوں نے وہ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نقل کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طالب علم یا بندہ یا سوال پوچھنے والا وہی سوال کرے جو اس سے متعلق ہو، کیونکہ جواب سوال پوچھنے والے کے احوال اور اس کے انداز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو سوال اگر آپ کسی کو بھیجیں گے سوال کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح سوال نہ کرے جس طرح کرنا چاہیے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جواب دقیق نہیں ہوتا بنسبت سوال کے، یعنی سوال میں کئی کمی بیشیوں کی وجہ سے جواب بھی درست اور صحیح اور دقیق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی کئی کمی بیشیاں ہوتی ہیں. الادب السادس، etiquette number 6. إذا سأل السائل أهل العلم عن طريق الهاتف أو غير الهاتف فلا يسجل الجواب على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم. جب کوئی پوچھنے والا پوچھے اہل علم سے تو وہ کیا کرے، چاہے وہ فون سے کرے یا آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ پہ فون کرے، تو وہ عالم کا جواب ریکارڈ نہ کرے. You should not record without a permission. ڈائریکٹ آپ ان عالم دین سے اجازت مانگے کہ شیخ، استاد، مفتی صاحب، میں یہ آپ کا جواب ریکارڈ کر رہا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ بغیر اجازت کے آپ ریکارڈنگ نہ کریں، کیونکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بڑے بھونڈی انداز میں، اور جواب دینے والا عالم تھوڑا سا سخت جواب دیتا ہے، تو وہ جواب ریکارڈ کیا جاتا ہے بغیر عالم سے پوچھے اور اس کو پھر نشر کیا جاتا ہے. اور اگر عالم کو پتہ ہوتا کہ یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو اس طرح جواب نہ دیتے جس طرح انہوں نے اس کو اکیلے میں جواب دیا. اس لیے عالم کی یعنی توقیر اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر بڑی لازم ہے. بلکہ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے عالم کے یعنی جوابات کو ریکارڈ کیا، اور بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن کو علماء نے منع کیا کہ میری یہ بات تم نے ریکارڈ کی ہے، اس کو نشر نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ نشر کرتے ہیں، اور ان کے جو پرائیویٹ ریکارڈنگ اینڈ ڈسکشنز ہیں اس کو جنرل پبلک میں لا کے ان علماء کے بارے میں بدگمانی اور بدظنیاں پیدا کرتے ہیں. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم، احسن اللہ علیکم، السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے آپ کا، کیسی صحت، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے. میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں اور اس کا جواب چاہیے، لیکن آپ کی اگر اجازت ہو میں اس کو ریکارڈ کر لوں، دیٹس اٹ. اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی پرائیویسی اور ان کی رائٹ، ان کا یہ حق ہے، اگر وہ کوئی اجازت نہ دے تو آپ ریکارڈ نہ کریں. دس از ہز رائٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک سعودی عرب میں بڑا معروف پروگرام آتا ہے نور علی الدرب، فتاوی کا یہ طریقہ کار ہے. اس میں مفتی صاحب آتے ہیں، تفصیلی گفتگو ہوتی ہیں، دلائل کے انبار ہوتے ہیں اور بڑی اچھے انداز میں گفتگو ہوتی ہے. اگر یہی سوال اس شیخ سے اکیلے میں ایک عام بندہ آ کے پوچھے تو شیخ صرف حکم بتائیں گے، دلیل، تعلیل، اختلاف بہت کم بتائیں گے. یہ فرق
رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک جنرل پبلک کے لیے جواب دینا اور ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے جواب دینے میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت عوام، بحیثیت طلبۃ العلم ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی آداب سوال پڑھے جائیں گے اور پڑھائے جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔